خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت امیر المومنین نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے حوالے سے کچھ کہوں گا. آج یہ سب باتیں میں بیان کروں گا. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتب اور اپنی مجالس بیان فرمائی. یہ اتنی تفصیل ہے اور اس قدر ہے کہ ایک تقریر میں ان پہ آتا ممکن نہیں، لیکن جو بھی چند حوالے پیش کروں گا وہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ہمیں صحیح فہم و ادراک دیتے ہیں. بس مسیح علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت میں پناہ عشق و محبت میں فنا ہو کر پھر ہمیں اس کی حقیقت بتا کر ہمیں اس عشق و محبت کے حصول کے راستے بتاتے ہیں. ہمیں مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا بتا دیتے ہیں. اللہ کرے ہمارے مخالفین بھی اس پر غور کریں اور غور سے سنیں. حضرت مسیح علیہ السلام پر آپ کے دعوے کے بعد سے مخالفین احمدیت یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے مسیح و مہدی کا دعویٰ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور یہ توہین کی صورت برداشت نہیں ہو سکتی. اور آج تک جماعت احمدیہ کی مخالفت اس بات کو بہانہ بنا کر کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور حتک کرنے والے. اصل میں تو یہ انعام نہاد مذہبی علماء کے اپنے مفادات ہیں، جس کو مذہب کا لبادہ اڑا کر یہ اپنے ممبروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور آج تک یہ الزام لگا کر یہ احمدیوں کے خلاف ہر ظلم روا رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو ذاتی اور سیاسی مفادات ملیں. نہ یہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر غور کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کے اقوال و تحریرات پر غور کر کے اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی ذاتی مفادات متاثر ہوتے ہیں اور اپنے ممبر اور محمد ناز نے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو بھی زہر آلود کر دیا. اب اگر ایسا ہی اس کے خلاف کریں یہ لوگ تو ان کی مقاصد پوری نہیں ہوتی، ان کے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی آرزو پوری نہیں ہوتی.
عوام الناس اپنی کم علمی اور ان علماء پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو سچ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مطابق، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا تو دعویٰ ہی یہی ہے کہ میں نے جو کچھ پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پایا، آپ کے عشق اور محبت سے پایا، اور واضح فرمایا کہ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کی ابتدائی کتب اور مجالس سے لے کر آخری زندگی تک آپ کی باتوں اور کتب میں سوائے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ کہیں آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور مربی اعظم ہے، کہیں اس بات کی وضاحت ہے کہ جس طرح ہمارا خدا یکتا ہے اسی طرح ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یکتا مطاع ہے، یعنی وہ ذات ہے جس کی اطاعت اور پیروی کرنے سے انسان دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ کہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پیروی کی برکات کا ذکر فرماتے ہیں، کہیں اس بات کا پرزور اعلان فرما رہے ہیں کہ حقیقی منجی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہیں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکات کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظہ روحانی کی عظمت کا ذکر فرمایا، کہیں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول انوار الہیہ میں اکملیت کو اجاگر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے انوار کی قبولیت کی جو انتہا ہے یا وہ کامل ہو سکتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی کامل ہے۔ پھر اپنی کتب اور مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کرسی کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے کس طرح انقلاب پیدا ہو، کہیں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ملا، کہیں اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو محبوب بننا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بناؤ گے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہر ایک فیض کا چشمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر یہ کہ پاکیزگی اور تزکیہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول کامل ہیں اور کوئی اور نبی کاملیت کے اس مرتبہ تک نہیں پہنچا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ پھر یہ اعلان فرمایا آپ نے کہ تمام گزشتہ انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ پھر یہ اعلان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام فنا فی اللہ کا وہ مقام ہے جس تک کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا، اس بات پر بھی زور دیا اور اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ جو نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ اعلان کہ مسیح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے مردوں کو زندہ کرنے کا وہ معیار نہیں پایا جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، بلکہ اس کا اعلیٰ و عرفہ مقام صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اس سے روحانی مردے مراد ہے، اور آپ کے اس مقام کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں کے روحانی مردوں کو زندہ فرمایا۔ پھر یہ اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق الہی کا اثر صحابہ پر بھی اس قدر پڑا کہ وہ عشق الہی میں ڈوب گئے، اور اس مقام کی قوت کسی اور کو نہیں ملی۔ اس بات کو بار بار دہرایا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ملا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 روزہ پیروی سے روشنی ملتی ہے جو اس سے پہلے 10,000 برس کے مجاہدے سے بھی ممکن نہیں۔ پھر آپ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت
ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت قائم کرنے والے، اس اعلیٰ معیار کی عظمت قائم کرنے والے ہیں جس کا مقابلہ ہی نہیں۔ صرف اور صرف یہ عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے جنہوں نے قائم کی۔ پھر واضح فرمایا کہ انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے نمونہ دکھانے والے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ کی زندگی کی مثال ہی وہ کامل مثال ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کے ہر پہلو سے انسانی کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر یہ اعلان فرمایا کہ عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ مسیح شیطان سے پاک ہے، ان کی نہ سمجھی۔ تمام انبیاء مسیح شیطان سے پاک ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیح شیطان سے پاک ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ پھر یہ اعلان آپ نے فرمایا اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اب شفیع صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ ہی کی سفارش سے نجات کے سامان ہیں۔ آپ ہی کو حق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں۔ آپ کو شفیع کا مقام ملا ہے۔ پھر یہ اعلان کیا کہ ہر ایک فیضان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر موقوف ہے۔ کوئی فیض آپ کی اتباع کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اپنے بارے میں یہ اعلان فرمایا آپ نے مسلم اسلام نے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایا۔ پھر آپ یہ بیان فرماتے ہیں اور اس کا واضح اعلان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور خاتم الانبیاء تھے، اور اس مقام تک کوئی اور نہیں۔ مخالفین پر ثابت فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور جلال کے مقام کو دنیا پر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے مقام کو دنیا پر واضح کیا کہ اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی نبی نہیں بھی شریعت دے کر آ سکے، شریعت آپ پر ختم ہوگا، اور جو اعلیٰ اور مقام آپ کو ملا ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ یہ اعلان حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑے ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے آپ کے قلب مطہر سے بڑھ کر کسی کے دل میں رحمت کے جذبات نہیں۔ یہ واضح فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی دین و دنیا کی حسنات اور برکات ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، یا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کفر ہے۔ پھر آپ نے اپنے ماننے والوں کو خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید فرمائی کہ درود شریف پڑھنے کا صحیح طریق کیا ہے۔ آپ نے اس بات کو بڑا واضح طور فرمایا اور یہ طریق سکھایا کہ کس طرح درود پڑھنا چاہیے اور کس غرض سے درود پڑھنا چاہیے، اور درود شریف کی برکات کیا ہیں۔ پھر خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی خاص تاکید جماعت کو فرمائی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی برکات اس کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجو گے، سلام نہیں بھیجو گے۔ اس بے شمار موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ڈوبنے کے بارے میں آپ نے ارشادات فرمائے، اور خود عملی طور پر اس کے نمونے پیش فرمائے۔ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی توہین رسالت کی،